پرندوں کا راز بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ فاروق وہ غریب لکڑہارا جو اب اپنی زندگی میں ایک نئی امید کی کرن پا چکا تھا، اب بھی اپنے گاؤں کے اسی کچے گھر میں رہتا تھا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے کا عمل اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ہر صبح وہ مٹھی بھر دانے اس بڑے درخت کے نیچے رکھتا جہاں پرندوں کا جھنڈ چہچتا اور اس کے دل کو عجیب سا سکون دیتا۔ لیکن ایک رات اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ رات کے سناٹے میں جب گاؤں سو رہا تھا، فاروق کو خواب میں وہی سفید داڑھی والا درویش نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی اور اس نے نرم لہجے میں کہا، اے فاروق، پرندوں کے جھنڈ میں ایک خاص پرندہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اسے تلاش کر، کیونکہ وہ تیرے نصیب کا راز کھولے گا۔ یہ کہہ کر درویش غائب ہو گیا۔ فاروق کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بے چین تھا۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھا تو اس نے اپنی بیوی سے خواب کی بات بتائی۔ بیوی نے حیرت سے کہا، یہ کیسا راز ہوگا؟ پرندوں میں کون سا پرندہ؟ فاروق نے سر جھکایا اور بولا، مجھے نہیں معلوم، مگر درویش کے الفاظ میں سچائی تھی۔ میں اس پرندے کو ضرور تلاش کروں گا۔ اگلے دن جب وہ درخت کے نیچے دانہ رکھنے گیا، اس نے پرندوں کو غور سے دیکھا۔ وہ سب ویسے ہی چہچ رہے تھے، مگر ایک پرندہ اس کی نظر میں الگ لگ رہا تھا۔ اس کے پروں پر سنہری دھاریاں تھیں اور وہ باقی پرندوں سے کچھ الگ کھڑا تھا۔ فاروق نے دل میں سوچا، شاید یہی وہ پرندہ ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گیا، مگر پرندہ اڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ فاروق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرندے کا پیچھا کرے گا۔ وہ جنگل کی طرف چلا جہاں گھنے درختوں اور پتھریلی راہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں درویش کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ ایک پرانی غار کے پاس پہنچا۔ غار کے اندر سے روشنی کی ایک کرن جھلک رہی تھی۔ فاروق حیران تھا۔ اس نے ہمت کی اور اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر ایک پرانا صندوق پڑا تھا جس پر عجیب اور غریب نقش و نگار بنے تھے۔ صندوق کے پاس وہی سنہری پرندہ بیٹھا تھا، جیسے وہ فاروق کا انتظار کر رہا ہو۔ فاروق نے صندوق کھولا تو اس میں کچھ پرانے کاغذ اور ایک چھوٹا سا تعویذ ملا۔ کاغذ پر ایک نقشہ تھا جو گاؤں سے دور ایک چشمے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تعویذ پر لکھا تھا، جو صبر کرے اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ فاروق نے نقشہ اٹھایا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اس چشمے تک پہنچا جہاں پانی کے ساتھ ساتھ زمین سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں کھدائی کی تو اسے ایک چھوٹا سا خزانہ ملا، کچھ سونے کے سکے اور قیمتی پتھر۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو نے میرے صبر کا صلہ دیا۔ وہ خزانہ لے کر گاؤں واپس آیا۔ اس نے اس دولت سے نہ صرف اپنے گھر کی حالت بہتر کی، بلکہ گاؤں کے غریبوں کی بھی مدد کی۔ پرندوں کے لیے ایک چھوٹا سا باغ بنایا جہاں وہ ہر روز دانہ ڈالتا۔ وہ سنہری پرندہ اب بھی اس کے گھر کے آس پاس چہچتا ہے، جیسے وہ فاروق کی کامیابی کا گواہ ہو۔